السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو 8ویں رجب کا، ماہ رجب کی 8ویں تاریخ کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جو بھی کوئی کرے گا اس وظیفے کو، اس کے گھر میں مال دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ پورے سال اس کے حوص اور حسرت سے کٹے گا، پورا سال خوشی خوشی کٹے گا۔ کوئی بھی اس کے گھر میں پریشانی نہ ہوگی، روزی کی یا رزق کی یا کسی بھی حوالے سے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ ماہ رجب کے مہینہ چل رہا ہے، یہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انشاءاللہ جو بھی کوئی صدقہ خیرات کچھ بھی کرے، انشاءاللہ اسے 1 کے بدلے 70 ملے گا۔ ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کلام پاک پڑھوا لیجئے یا یاسین شریف یا نیاز کر دو، جو اپنے پہ کچھ بنے اس کو صدقہ دے دیجئے۔ یہ ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بہت برکتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ آپ کو جھولیاں بھر بھر دے گا، جو بھی آپ سچے دل سے مانگیں گے اور یقین سے مانگیں گے، انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ ہر طرف سے آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ جو آپ سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، آپ سے ناراض رہتے ہیں، آپ کو وہ عزت نہیں دیتے، اس وظیفے کی برکت سے وہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ آپ کے سامنے جھکیں گے، آپ کو عزت دیں گے۔ آپ کی عزت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو کر لے گا، پورے سال خوشحال زندگی گزارے گا۔ اس کو چھوڑنا مت۔ یہ ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ ہے، رجب کی 8 تاریخ کا، ہفتے کے دن کا، صبح سے لے کے فجر سے لے کے شام تلک، عشاء تلک، 10 سے 11 بجے تک اس وظیفے کو چھوڑنا، ورنہ آپ پچھتاؤ گے۔ پورے سال آپ پچھتاتے رہو گے۔ جو بھی کوئی اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ اس کی تو قسمت بدل جائے گی، اس کے دن پھر جائیں گے۔ جو بھی اس کا بگڑا کام ہے، جو برسوں سے پڑا ہے، وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ کے مکان میں، دکان میں بندش ہے یا کوئی رکاوٹ ہے، یا کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، یا آپ کو کسی پہ شک ہے، یا ہم پہ کچھ کروا رہا ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ دل میں رکھ کے اس کی تصویر کو اپنے دل میں تصور میں رکھ کے جس بھی ارادوں سے پڑھو گے، انشاءاللہ آپ کا وہ دشمن نشت نابود ہو جائے گا۔ وہ اپنی ہی جال میں پھنس جائے گا، اپنے ہی گھر میں ایسے اللہ اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی طرف وہ دیکھے گا بھی نہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، یہ اللہ کے کلام کا وظیفہ ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ اس کی تا عمر اس کے گھر میں روزی اور رزق آتا رہے گا، ہر پریشانی اس کے گھر سے جاتی رہے گی۔ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، سال میں 1 مرتبہ یہ دن ماہ رجب کا۔ یوں تو ہر 8ویں دن ہفتے کا دن آتا ہے، مگر ماہ رجب کا مہینہ ایسے جا رہا ہے، جلدی جلدی جا رہا ہے۔ 8 تاریخ ہو گئی، یہ ماہ رجب کی 8ویں تاریخ کا اور ہفتے کے دن کا عمل ہے۔ کسی بھی وقت آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں،
نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیں، اپنے شوہر کو بھی۔ جبھی ہمارے وظیفے مکمل ہوں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ جب ہم اللہ کا نام لیں گے، ذکر کریں گے، ہم دین کی دعوت دیں گے، جو کوئی ہمارے پاس آ کر بیٹھ رہا، ہم اسے دین کی دعوت دیں گے، نہ کہ ہم کسی کی چگلی یا غیبت کریں۔ ہم دین کی دعوت دیں گے۔ آپ بھی پڑھیں نماز اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ جو کوئی ایسا ان پڑھ ہے، کسی پہ آتی نہیں ہے، اس کو بھی سکھائیں۔ تو ہم ہر مقصد میں اللہ ہمیں کامیابی دے گا، ہر حال میں اللہ کامیابی دے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ پڑھو گے، دل سے پڑھنا اور یقین سے پڑھنا، اللہ کی ذات پر اور اللہ پہ یقین کر کے پڑھنا۔ آپ کے جتنے بھی مقصد ہیں، مقصد جائز ہونے چاہیے، ناجائز نہیں۔ اور کوئی سی بھی نماز کے بعد باوضو، تو آپ کا وضو تو ہو گئی، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، درود ابراہیم لازمی پڑھیں، اور پھر 33 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ کلام پاک کی چھوٹی صورت ہے، مگر اس کے بہت بڑے کرشمے ہیں۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے 1 کلام پاک کا ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم 11 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ کے پہاڑ جتنے بھی بگڑے کام ہوں، پہاڑ جتنے بھی پریشانی ہو، یا پہاڑ جتنا قرض ہو، سب ختم ہو جائے گا۔ آپ جس ارادے سے اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر آخر میں ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ جو بھی ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، دن کے رات کے اندھیرے کے اجالے کے، جو بھی ہمارے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر آخر میں 3 یا 1 مرتبہ، جتنی بار شروع میں درود شریف پڑھا اتنی مرتبہ آپ آخر میں بھی پڑھیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ الہی میں جو بھی آپ کے دل میں مقصد ہے، اس مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے دعا کیجیے، رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ الہی میں رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہم مانگنے میں کنجوسی کرتے ہیں، ہم کلام پاک نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے 5 وقتہ اور کلام پاک پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارے گھر میں تو بارش کی طرح دولت ایسی برسے گی، بارش کی طرح ہمارے تمام پریشانی ختم ہو جائے گی۔ رو رو کر اللہ کے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کے دعا کیجیے اور ضد کر کے مانگیے۔ وہ اللہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ سب پر رحم کرنے والا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ حاکموں کا حاکم ہے اور ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے۔ ہم سب کا حاکم وہ ہے، ہماری سب کی جائز تمنا پوری کرتا ہے، ہم سب کی مقصد میں کامیابی کرتا ہے۔ جب ہم دل سے مانگتے ہیں تو ہمارا خدا ہماری وہ دعا ضرور پوری کرتا ہے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر ہو جاتی ہے مگر کرتا ضرور ہے۔ وہ بڑا عظمت والا ہے، وہ نہایت رحم والا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو کو
صدقہ جاری کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔